اسی سن 4 ہجری میں پردے کے احکامات بھی نازل ہوئے۔ اس بارے میں 2 قول ہیں۔ بعض اہل سیر کہتے ہیں پردے کے احکامات 3 ہجری میں آئے، بعض کی رائے ہے کہ 5 ہجری میں آئے، لیکن اکثر اہل سیر کی رائے یہ ہے کہ سن 4 ہجری میں پردے کے احکامات نازل ہوئے۔ اس سے پہلے شریعت میں پردے کے احکامات نہیں آئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش بھی تھی کہ پردے کے احکامات ہوں، تو جب ازواج مطہرات میں سے کوئی یا صحابیات میں سے جب قضاء حاجت کے لیے جاتی تو اس دور میں عموماً رات کے اندھیروں میں نکلا جاتا تھا، اور گھر کے اندر اس وقت بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے، تو باہر کہیں نکل کر صحرا میں اپنی ضرورت کو پورا کر کے جلدی سے لوٹ آتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ پردے کے احکامات ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تک احکامات نہیں آئے، پھر اللہ رب العزت نے پردے کے احکامات نازل فرما دیے۔ شریعت نے جو پردے کے احکامات رکھے اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ آج عموماً لوگ اس پر اعتراض کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ پردہ کیوں ہے دین میں۔ دین نے پردہ اس لیے رکھا تاکہ انسان کی غیرت محفوظ ہو، انسان کا حسب و نسب محفوظ ہو، انسان کا ایمان محفوظ ہو۔ کوئی بھی غیرت مند انسان یہ گوارا نہیں کرے گا اس کی ماں یا بہن یا بیٹی وہ غیروں کے پاس جائے، غیروں کے ہاتھوں استعمال ہو جائے، یا کوئی غیر اس پر نظر ڈالے۔ کوئی بھی غیرت مند انسان گوارا نہیں کرتا۔ اللہ نے عورت کو عزت دی اور اس کو گھر کی 4 دیواری میں رکھا، اور اس کی ضرورتوں کی ذمہ داری اللہ نے مردوں پہ ڈالی۔ جب تک شادی نہیں ہوئی ذمہ داری ڈالی گئی باپ پر کہ والد کی ذمہ داری یہ بچی کو تعلیم اور تربیت بھی دے، ضروریات بھی پوری کرے، اور جب شادی ہو گئی ذمہ داری ڈالی شوہر پہ۔ پھر اس کے بعد اللہ اولاد کی نعمت دے تو اولاد پہ ذمہ داری ڈالی۔ عورت کو گھر کی مالکہ بنا کر کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى کہ عورتیں گھروں میں ٹھہری رہیں، جاہلیت کی طرح زیب و زینت کر کے گھروں سے نہ نکلیں۔ تو شریعت نے عورت کو سکون دیا، اطمینان دیا، گھر کی پرسکون زندگی دی۔ مردوں کی ذمہ داری رکھی باہر کے کام کاج کریں، عورت کی ذمہ داری رکھی گھر کے کام کاج کریں۔ پھر یہ بات شریعت نے پردے کے احکامات میں جو احکامات دیے وہ اب دیکھیں ازواج مطہرات کو خطاب کیا۔ حالانکہ ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، لیکن ان سے کہا گیا کہ تم گھروں میں ٹھہری رہو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى جاہلیت کی طرح زیب و زینت کر کے نہ نکلو۔ تو جب انہیں حکم ہے تو باقیوں کے لیے یہ حکم تو بطریق اولا موجود ہے۔ پھر شریعت نے یہ کہا کہ اگر کسی سے بات کرنی بھی ہو، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء اے نبی کی گھر والیوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، بس اگر تم نے کسی سے بات کرنی ہے فلا تخضعن بالقول اپنی بات میں نرمی نہیں لانا، لہجے میں ایسا لہجہ نہیں رکھنا کہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض کہ وہ طمع کرے، امید رکھے جس کے دل میں بیماری ہے، جس کے دل میں نفسانی خواہشات ہیں، خواہشات کی طرف میلان ہے۔ کہیں تمہارا لہجہ اگر اس طرح ہوگا، نرم ہوگا، دھیما ہوگا تو وہ تمہاری طرف غلط خواہش رکھے گا۔ تو قرآن نے کہا لہجے میں سختی ہو جب غیر محرم سے بات کرو، وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا بات بھی کرو تو بھلی بات کرو۔ معلوم ہوا لمبی گفتگو کرنا غیر محرم کے ساتھ، میٹھے بات کرنا، تنہائی میں بیٹھنا شریعت نے اس سے روکا۔ اب ایک طرف ازواج مطہرات امت کی مائیں، ایک طرف صحابہ جیسی مقدس جماعت، لیکن قرآن کریم نے کہا اگر تم نے کوئی چیز مانگنی ہے ان سے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اگر ان سے کوئی چیز مانگنی ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگو، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزہ ہے، صحابہ اکرام کے لیے اور ازواج مطہرات کے لیے بھی یہ پاکیزہ ہے۔ تو جب ان کے لیے حکم ہے پردے کے پیچھے سے ہو تو باقیوں کے لیے تو بطریق اولا حکم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کے حکم دیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اے نبی فرما دیجئے اپنی گھر والیوں سے، اپنی بیٹیوں سے، ایمان والی عورتوں سے جب وہ نکلیں تو بڑی چادر ڈال کر نکلیں، پوری چادر لٹکا کر نکلیں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین تاکہ وہ پہچانی نہ جائیں، کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جتنا پردے میں ہوں گی تو جتنی عورت پردے میں ہوتی ہے اتنا اس کو کوئی تنگ نہیں کرتا،
کوئی چھیڑتا نہیں ہے، کوئی تانے نہیں کستا، کوئی جملے نہیں کہتا، کوئی سیٹیاں اور تالیاں نہیں بجاتا، لیکن جب کوئی نیم برہنہ لباس پہن کر خود بازاروں کی زینت بنتی ہے اور اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے، اور ایسی عورت فتنے کا شکار ہوتی ہے۔ تو بہرحال شریعت نے پردے کے بڑے واضح احکامات دیے، یہاں تک فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ایمان والو اپنی نگاہوں کو جھکا دو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کو الگ حکم دیا۔ تو نظر جھکانے کا مقصد یہی تھا تاکہ ہر ایک کی عزت آبرو محفوظ ہو جائے۔ تو پردے کے ذریعے سے حیا محفوظ ہوگی، نسب محفوظ ہوگا، پردہ نہیں ہوگا غیروں کے ساتھ آمد و رفت ہوگی، نسب محفوظ نہیں۔ آج یورپ اور امریکہ میں جب پردہ نہیں، حیا نہیں، تو وہاں پتہ نہیں اصل باپ کون ہے، اس لیے کہ عورت کا کئیوں سے تعلق ہے تو اصل باپ کا پتہ نہیں ہوتا، کہیں نام ہے تو والدہ کے نام سے بچے کو پکارا جا رہا ہے، باپ کا پتہ نہیں۔ اسلام نے پردے کا حکم رکھا تاکہ نسب محفوظ ہو، جب نسب محفوظ ہوگا وراثت کے احکامات آگے ٹھیک ہوں گے، جب پتہ ہوگا یہ اسی کا بیٹا ہے تو والد کے انتقال کے بعد بیٹے کو وراثت ملے گی، بیٹے کا انتقال ہے باپ اس کا وارث ہو سکے گا، اور پھر یہی بچہ اپنے ماں باپ کی اچھی مستقبل میں خدمت کرے گا، اسے معلوم ہوگا یہی اس کے حقیقی والدین ہیں، اور والدین کے دل میں بھی اس کے لیے محبت ہوگی، یہ اسی کی اولاد ہے۔ اگر کئی ایک سے عورت کا تعلق ہے تو پتہ ہی نہیں چلے گا اسے۔ تو شریعت نے جو حکم دیا اس میں بڑے فوائد ہیں۔ تو بہرحال یہ پردے کے احکامات بھی سن 4 ہجری میں آئے۔ سن 5 ہجری ماہ شعبان میں غزوہ بنو مصطلق پیش آیا۔ غزوہ بنو مصطلق یہ سن 5 ہجری میں ہوا ہے، ماہ شعبان میں۔ یہ غزوہ اس کا سبب یہ بنا، قبیلہ بنو مصطلق کا سردار تھا حارث بن ابی زرار۔ حارث بن ابی زرار، تو ان لوگوں نے تیاری کی تھی مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچ گئی تھی کہ یہ چند قبائل کے لوگ ملے ہیں اور ان کا ارادہ ہے کہ مسلمانوں پہ کسی وقت حملہ کر کے ان کو جانی نقصان پہنچایا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس غزوے میں بھی فتح دی، اور اس غزوے میں یہ جو قبیلے کا سردار تھا حارث بن ابی زرار، اس قبیلے کے تقریباً 2000 اونٹ مسلمانوں کو غنیمت میں ملے، 5000 بکریاں ملی، اور 200 گھرانے جو تھے ان کی عورتیں قیدی بن کر آئیں۔ اسی میں قبیلے کے جو سردار تھی اس کی بیٹی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنی، وہ بھی اسی میں قیدی بنی۔ جب قیدیوں کو تقسیم کیا گیا تو حضرت جویریہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں۔ حضرت ثابت بن قیس صحابی ہیں، تو جب مال غنیمت کی تقسیم ہوتی ہے تو اس میں غلام بھی تقسیم ہوتے ہیں، باندیاں بھی تقسیم ہوتی ہیں۔ تو جب یہ ان کے حصے میں آئیں تو انہوں نے ان کے ساتھ بدلے کتابت کیا۔ بدلے کتابت کا مطلب ہوتا ہے اتنی رقم کی ادائیگی کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو ان کے ساتھ معاہدہ کیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئیں، کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے کہ میں سردار کی بیٹی ہوں، یعنی میرا جو والد تھا وہ پورا قبیلے کا سردار ہے، اور مجھ سے معاہدہ کیا گیا کہ اتنی رقم دو تو تمہیں آزاد کیا جائے گا، میں یہ رقم نہیں ادا کر سکتی۔ اب ان کی بھی خواہش تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ رقم کی ادائیگی کریں یا حضور مجھے اپنے عقد نکاح ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس پہ راضی ہو کہ یہ قیمت ادا کر دی جائے اور میں تم سے نکاح کروں؟ تو ان کی بھی خواہش تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے عقد نکاح میں لیا۔ مقصد تھا چونکہ ایک سردار کی بیٹی ہے، اب قبیلے کا ایک بڑا سردار ہو اور وہ عام آدمی کے ہاں اس کی بیٹی جائے تو عرب کا رواج تھا، وہ اس کو گوارا نہیں کرتے تھے، وہ حسب و نسب کو سرداری کو دیکھتے تھے۔ تو اگر سردار کی بیٹی سردار کے نکاح میں آ جائے تو ان کو خوشی ہوتی تھی۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت جویریہ بڑی بابرکت عورت تھیں، جب حضور کے نکاح میں آئیں تو ان کے گھرانے کی جتنی عورتیں تھیں صحابہ نے سب کو مفت آزاد کر دیا، اس لیے کہ اب چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے ساتھ منسلک ہو گئیں تو ان کا گویا یہ قبیلہ حضور کے ساتھ ایک رشتے مناسبت نکاح کی وجہ سے ایک تعلق بن گیا۔ تو اس کا لحاظ کرتے ہوئے تو جتنے صحابہ کے حصے میں جو عورتیں آئی تھیں انہوں نے ان کو مفت آزاد کر دیا، غلاموں کو آزاد کر دیا۔ تو یہ گویا حضرت جویریہ اپنے قبیلے کے لیے ایک بڑی بابرکت عورت ثابت ہوئیں کہ ان کے باعث سب کی آزادی ہو گئی۔ ان کے جو والد تھے حارث بن ابی زرار،
جب ان کو پتہ چلا کہ میری بیٹی قیدی بنی ہے تو حارث بن ابی زرار وہاں سے اونٹ لے کر آئے. ان کا مقصد تھا میں اونٹ دے کر اپنی بیٹی کو رہا کرا دوں گا کہ جتنا ان کو فدیہ چاہیے میں رقم دے دوں گا. لیکن اونٹوں میں جو اچھے اونٹ تھے، خوبصورت اونٹ تھے، قیمتی تھے، وہ انہوں نے ایک جگہ پہ رکھ دیے. وہ ساتھ نہیں لائے، باقی سارے اونٹ لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، فرمایا یا رسول اللہ مجھے معلوم ہوا میری بیٹی بھی اس طرح ہے اور اسے باندی بنایا گیا ہے، تو میں چاہتا ہوں آپ مجھ سے اونٹ لے لیں اور میری بیٹی کو آزادی دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سے اونٹ ہے؟ کہا یہ اونٹ ہے. حضور نے فرمایا تم تو وہ جو اونٹ تمہارے پاس تھے فلاں فلاں، تم نے تو فلاں جگہ ان کو چھوڑ کے آئے ہو، وہ ساتھ نہیں لے کر آئے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے رب نے مجھے بتایا. اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. اس نے کہا واقعی یہ بات کسی کو پتہ نہیں تھی کہ میں نے ان اونٹوں کو فلاں جگہ خفیہ جگہ پہ رکھا تھا کہ میں واپسی میں آ کے لے کے جاؤں گا، یہ کسی کو پتہ نہیں تھا. واقعی آپ اللہ کے رسول ہو کہ اللہ نے آپ کو اطلاع دی ہے. تو یہ مسلمان ہو گئے. حارث بن ابی زرار، ان کی بھی خواہش تھی کہ میری بیٹی حضور کے نکاح میں رہے تو میرے لیے ایک سعادت اور باعث فضیلت ہوگی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے عقد نکاح میں لیا. اس طرح ان کے قبیلے کی عورتیں آزاد ہو گئی. اس غزوے میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے. یہی جو غزوہ بنو مصطلق تھا، جب اس سے صحابہ کرام واپسی میں آ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ مہاجر اور انصاری صحابہ میں ایک مہاجر صحابی نے کسی بات پر ایک انصاری کو ایک تھپڑ مار دیا. تو جیسے ایک سفر میں گپ شپ ہوتی ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، بے تکلفی ہوتی ہے، تو وہ انہوں نے مار دیا. تو آپس میں انصار نے اپنے انصاریوں کو پکارا کہ یا الانصار، انصار کے لوگ آؤ میری مدد کے لیے. وہ سب جمع ہو گئے. تو مہاجر نے بھی اپنے مہاجرین کو پکار دیا کہ بھئی میرے مہاجرین آؤ میری مدد کے لیے. تو ایک جمگٹا بن گیا. انصار کے لوگ اپنے انصاری کے ساتھ آ گئے، کھڑے ہو گئے. مہاجرین جو تھے وہ مہاجر کے لیے کھڑے ہو گئے، اس کی مدد کے لیے. اتنے میں یہ جو عبداللہ بن ابی ابن سلول، یہ رئیس المنافق ہے، یہ بڑا بدبخت انسان تھا. اب یہ چونکہ شروع سے یہ نیت رکھتا تھا کہ مدینہ میں سرداری مجھے ملے، تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نہیں آئے تھے تو یہ قبیلہ خزرج کا تھا، یہ چاہ رہا تھا سردار میں بنوں. جب حضور مدینہ آئے سرداری آپ کو مل گئی، انصار کے لوگ جتنے تھے وہ بڑے بڑے سردار آپ پر ایمان لے کر آ گئے. تو اس کو بڑا حسد تھا، یہ برداشت نہیں کرتا تھا کہ میری سرداری مجھ سے چلی گئی. تو یہ خبیث آخری عمر تک ایمان نہیں لایا، بے ایمان ہو کے مرا ہے. اور یہ منافقین کا سردار تھا، سرغنہ تھا، عبداللہ بن ابی ابن سلول. تو جب اس نے دیکھا کہ یوں مہاجرین سب آ گئے اور انصار کی طرف، تو اس نے ان کو کہا دیکھو ہم لوگوں نے ان کو جگہ دی، ٹھکانہ دیا، ہم نے ان کو کھلایا پلایا، آج یہ لوگ اب جو ہیں ہمارے آدمی پر ہاتھ اٹھا رہے. تو اس نے کہا اگر ہم لوگ واپس جائیں گے تو ہم جتنے بھی عزت مند لوگ ہیں ہم مدینہ جا کر معاذ اللہ ان ذلیلوں کو نکال دیں گے. یہ اشارہ تھا مہاجرین صحابہ کی طرف. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ ہجرت کر کے آئے تو معاذ اللہ حضور کو بھی اس نے خطاب کیا اور مہاجرین صحابہ کو بھی کہ ہم جتنے عزت والے لوگ ہیں واپس لوٹ کر جائیں گے تو ہم ان ذلیلوں کو نکال دیں گے. قرآن کریم سورہ منافقون میں ہے یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل. ان لوگوں نے کہا جب ہم لوٹ کر مدینہ جائیں گے ہم یہ عزت مند جتنے لوگ ہیں ہم ان ذلیلوں کو مدینہ سے نکال دیں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت تو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، ایمان والوں کے لیے، لیکن منافق لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں. اب یہ جس وقت یہ باتیں کر رہا تھا تو ایک صحابی تھے چھوٹی عمر کے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ ساری باتیں سنی اس کی. انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ یا رسول اللہ یہ لوگوں کو ابھار رہا ہے، جھگڑے کے لیے ابھار رہا ہے اور اس طرح کی نازیبہ جملے کہتا ہے کہ ہم لوگ عزت والے ان ذلیلوں کو نکالیں گے. تو جب زید بن ارقم نے آپ علیہ السلام کو بتایا تو ابھی یہ آ گیا. حضور نے اس سے پوچھا تو نے یہ بات کی ہے؟ تو یہ آ کر قسمیں کھانے لگا. منافق تھا، جھوٹا تھا. قسمیں کھائیں کہ حضرت میں کیسے یہ بات کر سکتا ہوں، میں تو آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا، آپ کو دیکھوں نہیں تو مجھے چین نہیں آتا.
پھر اس کے قبیلے کے بھی چند لوگ آ گئے اور وہ کہنے لگے وہ تو بچہ ہے، پتہ نہیں اس نے بات سمجھی ہے نہیں سمجھی، اور یہ بڑی عمر کے لوگ جب کہہ رہے ہیں تو یا رسول اللہ اس نے نہیں کہا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تو تھے نہیں، حضور یہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے کہ زید نے بات کو نہ سنا ہو، سمجھا نہ ہو، انہوں نے یہ بات کہہ دی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید سے کہا زید تم نے بات سمجھی نہیں، یوں کہہ دی، اس طرح یہ لوگ اب ناراض ہو رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل کیا اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کی کہ زید سچ کہہ رہا ہے، یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے یہ جملہ کہا ہے اور انہوں نے یہ بے اکرامی بے احترامی مسلمانوں کے خلاف نازیبہ جملے کہیں۔ اب اس عبداللہ ابن ابی کا جو اپنا بیٹا تھا اس کا نام عبداللہ تھا، وہ پکا ٹھکا صحابی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عقیدت اور محبت تھی۔ تو جب اس کے باپ نے یہ بات کی تو جب اس کا باپ واپس آ رہا تھا مدینہ تو اس بیٹے نے اپنی باپ کی سواری کو روکا، اونٹنی کی سواری تھی اور اونٹنی کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیے تاکہ وہ کھڑی نہ ہو سواری، اور اپنے باپ سے کہا تو نے یہ جو کہا ہے کہ ہم عزت والے ہیں اور ان ذلیلوں کو نکالیں گے، تو کہے کہ میں ذلیل ہوں، میرے ساتھی سارے ذلیل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے، آپ پر ایمان لانے والے عزت والے، ورنہ اس تلوار سے میں تیرا سر قلم کر دوں گا۔ اپنا بیٹا ہے، اپنے باپ سے کہہ رہے عبداللہ بن ابی ابن سلول سے۔ جب باپ نے دیکھا جو کافر ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے، جو باطل پر ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے، جو حق پر ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اور سب سے طاقتور ذات اللہ کی ذات ہے، مسلمان کا ایمان رب پر ہے۔ تو عبداللہ نے جب یہ بات کی، عبداللہ بن سلول سمجھ گیا بیٹا مجھے قتل کر دے گا محبت رسول میں، اس نے پھر کہا میں بھی ذلیل ہوں، مجھے ماننے والے بھی ذلیل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ عزت والے لوگ ہیں۔ پھر اب اس نے بیٹے نے اپنے باپ کو آگے جانے دیا۔ تو بہرحال جب یہ فضا بن گئی، آپس میں کچھ تکرار سا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ علیہ السلام فوراً آئے اور آپ نے آتے ہی ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا دعوہا فإنہا منتنۃ، یہ نعرے چھوڑ دو، یہ بدبودار نعرے، یعنی قومیت پر جمع کرنا، لسانیت کے نعرے لگانا، اپنی قوم والوں کو پکارنا، زبان والوں کو پکارنا، یہ بدبودار نعرے چھوڑو۔ اللہ نے سب کو اسلام اور ایمان پہ اکٹھا کیا، انما المؤمنون اخوہ، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، چاہے وہ کسی قبیلے خاندان قوم کا فرد کیوں نہ ہو۔ تو دیکھیں حضور نے جو جملہ کہا نا، یہ بدبودار نعرے، تو یہ جو نیک اعمال ہوتے ہیں، یہ ایک ضمنی بات عرض کر رہا ہوں، نیک اعمال کے اندر اللہ نے خوشبو رکھی ہے، گناہ جو بھی ہوتے ہیں اس میں بدبو ہوتی ہے، اور یہ بدبو ان کو محسوس ہوتی ہے کہ جن کی زندگی میں تقوی اور اعمال ہو، اللہ ان کے حواس کو اتنا تیز کر دیتا ہے، ان کو نیک اعمال کی خوشبو بھی محسوس ہوتی ہے اور ان کو گناہوں کا تعفن اور بدبو بھی محسوس ہوتی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے، فرشتہ 1 میل اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے مشرک لوگ نجس ہیں، تو ان میں ایک تعفن اور بدبو ہے، اس لیے جو سلیم و طبیعت انسان ہو، جس کی زندگی ایمان اور توحید پہ گزرتی ہو، تو اس کو اپنے نیک اعمال کی خوشبو اور گناہوں کی اس کو نفرت اور بدبو محسوس ہوتی ہے۔ اب یہ جو فرشتے ہمارے اعمال لکھتے ہیں، ایک آدمی دل میں صرف ارادہ کرتا ہے نیکی کا، فرشتہ اس کو بھی لکھتا ہے، اس کو ایک نیکی کا ثواب ہے۔ اگر وہ نیک عمل کرتا ہے فرشتہ اس کو 10 لکھتا ہے، حدیث میں آتا ہے، اور اگر وہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور گناہ کیا نہیں ہے فرشتہ اس گناہ کو نہیں لکھتا۔ شارحین حدیث کہتے ہیں یہ فرشتے کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس نے دل میں تو حالانکہ ارادہ کیا، فرشتہ تو غیب نہیں جانتا، تو اس کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہا جب وہ ارادہ کرتا ہے نیکی کا، اس نیکی کی خوشبو ہوتی ہے اور وہ خوشبو فرشتہ محسوس کرتا ہے، محسوس کر کے اس نیکی کو لکھتا ہے، اور جب وہ عمل کر لیتا ہے تو کبھی 10 گنا، کبھی 70 گنا، کبھی 700 گنا، اخلاص کی بدولت وہ اس کو لکھ دیتا ہے۔ تو اب ہر نیکی کی الگ الگ خوشبو ہے، جیسے ہر پھول کی الگ خوشبو ہے، تو فرشتے کو محسوس ہو جاتا ہے اس نے کیا نیکی کی ہے، وہ اس کے مطابق اس کو لکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح گناہ کی ایک بدبو اور تعفن ہے، فرشتے کو محسوس ہوتا ہے اس نے گناہ کا ارادہ کیا، یا رب العالمین خود فرشتوں کو بتا دیتا ہے اور فرشتوں کو علم ہو جاتا ہے اور وہ لکھ دیتے ہیں۔ تو بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ان کو روکا کہ یہ بدبودار نعرے نہ لگاؤ، اور اس طرح آپ نے اس فضا کو ختم کر دیا، اور آپس میں یہ جو ایک تھوڑی سی ناگواری کی صورت تھی یہ ختم ہو گئی۔